بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ بہترین صحت کے ساتھ ہوں اور نیکیوں کے کام کی اللہ آپ کو توفیق دے رہے ہیں۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ہماری پچھلی ویڈیو کا موضوع تھا ہماری اولادیں نافرمان کیوں۔ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اولاد کے نافرمان ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یتیمی ہوتی ہے۔ اولاد کے نافرمان ہونے کی ایک اور وجہ طلاق ہوتی ہے۔ باپ بچوں کی ماں کو طلاق دے دیتا ہے اور اس جگہ پر ستیلی ماں لے آتا ہے۔ یہ فعل جائز ہے مگر اثرات اس کے یہ ہوتے ہیں کہ بچے ستیلی ماں کے حوالے ہو جاتے ہیں، نہ باپ ان کا رہتا ہے نہ ماں۔ یہ اثرات اولاد پر پڑتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر میاں بیوی کی نہیں بن پا رہی تو اولاد کی خاطر بنا کر رکھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو اپنے معاملات بہتر کرنے کے لیے ایک روڈ میپ دیا ہے۔ اگر میاں بیوی میں نباہ نہ ہو رہا ہو تو خامد اپنی بیوی کو سمجھائے، اس کو نصیحت کرے، نہ مانے تو نفسیاتی طور پر سزا دے، بستر الگ کر دے۔ اس پر بھی بیوی نہ مانے تو اسے مارنے کی بھی اجازت ہے، لیکن پابندی لگا دی گئی کہ مارنا غصہ نکالنے کے لیے نہ ہو بلکہ اصلاح کے لیے ہو، اور یہ ایسی ہلکی مار ہو جس کے ساتھ فائدہ ہو، ایسا نہ ہو کہ نشان پڑ جائے۔ منہ پر مارنے سے بھی روکا گیا۔ اس کے علاوہ بیوی کو برا بلا نہ کہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو نہ ہی کسی غلام کو اپنے ہاتھ سے مارا۔ آپ کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی ازواج پر نہ کبھی ہاتھ اٹھایا نہ کبھی ناراض ہوئے، بلکہ ناراضگی کی صورت میں خود ایلا کر دیا، گھر کی تمام سہولتوں سے خود کو الگ کر لیا، علیحدہ ہو کر پورا ایک ماہ مسجد کے بالا خانے میں رہے۔ اس کے بعد ازواج نے کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ ایک اور حل قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر میاں بیوی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو عورت کے خاندان میں سے ایک حکم مقرر کریں اور مرد کے خاندان میں سے ایک حکم مقرر کر لیا جائے۔ اگر وہ میاں بیوی آپس میں اصلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ ان کے دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ان تمام اقدامات سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو مرد کو اختیار ہے کہ وہ طلاق دے دے، اسی طرح عورت کو بھی اختیار ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن اس طلاق دینے کے طریقے میں بھی اللہ نے گنجائش دی ہے کہ مرد اگر ایک بار طلاق دے تو 3 حیض کے دوران جو اس کی عدت ہوگی اس کے درمیان وہ صلح کر سکتا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی طلاق مکمل ہو گئی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ میاں بیوی اکٹھے ہو گئے، خواہ رجوع کے ذریعے خواہ طلاق کے ذریعے، دوبارہ مرد نے طلاق دے دی، پھر اللہ تعالیٰ 3 حیض تک مہلت دیتا ہے کہ اس میں وہ صلح کر لے۔ عدت کے دوران بیوی شوہر کے گھر رہے گی تاکہ صلح کے موقع آسانی سے نکل آئیں۔ خامد اس سے صلح کر لے یا بیوی اس کو منا لے۔ دوسری طلاق کے بعد بھی اگر طلاق مکمل ہو گئی تو شریعت نے دوبارہ نکاح کی اجازت دی۔ اس طرح شریعت طلاق کے بعد بھی 4 موقع دیتی ہے جس میں میاں بیوی صلح کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر تیسری دفعہ طلاق دے دی تو اس کے بعد پھر صلح کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ شریعت نے اس سلسلے میں بہت حکمت سے کام لیا ہے تاکہ میاں بیوی اکٹھے رہ سکیں۔ طلاق اچھے طریقے سے ہی کیوں نہ دی جائے، بچے پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔
جو بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں وہ باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جو باپ کے پاس ہوتے ہیں وہ ماں کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ماں ان کے دل میں اتنی نفرت بھر دیتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر باپ کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور کبھی باپ بچوں کے دل میں ماں کے خلاف اتنی نفرت بھر دیتا ہے کہ وہ ماں سے مل نہیں پاتے۔ یہ سب چیزیں بچوں پر شدت سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے بچوں کے مستقبل کی خاطر اپنے اختلافات ختم کر لیں، اس طرح نئی نسل بگاڑ سے بچ جاتی ہے۔ ویسے بھی شریعت نے عورت کو حکم دیا جو عورت فوت ہو جائے اور اس کا خامد اس سے راضی ہو وہ جنت میں جائے گی، اور مرد کو بتایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا